کی ہے کیا کرتا ہے. لا تحسسوا لا تجسسوا. تحسس کیا خود پیچھے پیچھے پھرنا, اور تجسس کیا کسی کو پیچھے لگ جاؤ دیکھو کیا, جیسے پولیس بھی نہیں حکومت والے CID لگاتے ہیں نا, CID یہ تجسس ہے. تجسس جاسوس, اسی سے جاسوس ہے. تجسس سے جاسوس. اور وہ رپورٹ لکھتے ہیں, وہ الٹی لکھیں سیدھی لکھیں, اسی پہ فیصلے ہوتے ہیں. تو میرے نبی نے کہا کسی کی تو نہ لگاؤ, کسی کی برائیاں نہ دیکھو, برائیوں پہ پردے ڈالو, اچھائیوں کو اچھالو, تو اللہ تمہیں سیدھا جنت کی راہوں پر لے جائے. تو جہنم وہ ہے جس میں مسلمان مرد عورتوں کو ڈالا جائے گا جو نافرمانی کرتے, نماز چھوڑتے مر گئے, سود کھاتے مر گئے, حرام کھاتے مر گئے, رشوت لیتے مر گئے, نماز چھوڑتے مر گئے, روزہ چھوڑتے. ایک اور بتا دوں, یہ گناہ تو عام ہیں. بہنوں کو حق نہیں دیا اور اس کے ساتھ مر گئے. بہنوں کا حق ہے نا باپ کی جائیداد میں, ماں کی جائیداد میں. اگر باپ نے 3 روپے چھوڑے ہیں, ایک بھائی 2 بہنیں ہیں, تو 1-1 روپیہ ایک بہن کو ملے گا, 1 روپیہ ایک بھائی کو ملے گا, 2 روپے ایک بھائی کو ملے, اور آدھا ان کو ملے گا. تو کیا ہوا بھائی, ادھر کیا ہوتا ہے, سارا حق بھائی دبا کے بیٹھ جاتا. سارا حق بھائی نے دبایا, اور بھائی کیا ہوا, کہا جی ہمارا رواج کوئی نہیں. اچھا قرآن تو کہتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین, 2 بیٹیوں کے برابر ایک بیٹے کا حصہ ہے. 1 روپیہ بیٹی کو ملا, 2 روپے بیٹے کو ملے, 8 آنے بیٹی کو ملے, 1 روپیہ بیٹے کو ملے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کا حق پہلے بتایا, مرد کا حق بعد میں بتایا. للذکر مثل حظ الانثیین, للذکر مثل حظ الانثیین. اور یہاں ساری گلگت کی وادی بہنوں کا حق کھا جاتی ہے, اور کوئی کہتا بھی نہیں کہ حرام ہو گیا. کوئی رشوت کھائے تو کہتے رشوت کھاتا ہے, کوئی سود کھائے کہتے بڑا مجرم ہے سود کھاتا ہے, کوئی ڈاکہ ڈالے تو کہتے بڑا ظالم ہے ڈاکے مارتا ہے. سارے گلگت والوں نے بہنوں کے حق پہ ڈاکہ مارا, نہ کوئی مقدمہ ہوا, نہ کوئی فریاد ہوئی, نہ کسی نے ہائے کی, اور کسی بہن نے کچھ مانگ بھی لیا تو الٹا اسی پہ چڑھائی ہو گئی. بہنوں کا حق کھاتا ہوا مر گیا, جنت کی ہوا بھی نہیں لگی. ماں کا حق کھا لیا, خامد مر گیا, اللہ نے ماں کا حق رکھا ہے. اولاد ہے تو 8واں حصہ ماں کا ہے, اولاد کوئی نہیں 4تھا حصہ ماں کا ہے. باپ مر جاتا ہے, مائیں بیچاری فقیر بن کے بچوں سے خیرات مانگتی ہیں, حالانکہ اللہ نے خامد کے حق میں سے 1/8 ماں کا حق رکھا تھا, کوئی نہیں دیتا. ماؤں کا حق ہڑپ, بہنوں کا حق ہڑپ, اور پھر اس کے ساتھ یہ احساس بھی نہیں ہے کہ میں مجرم ہوں, میں نے ظلم کیا ہے, یہ احساس ختم ہو گیا ہے. تو بھائیوں میرے بہنوں, اللہ نے جہنم کو بنایا ہے نافرمان مسلمان مرد عورت کے لیے. اگر توبہ نہ کی تو اس میں جانا ضرور ہے. جو ہے نا آخری آدمی جو نکالا جائے, جب وہ نکالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کو نکالو, ایک آدمی دوزخ میں اس کو نکالو. تو وہ جبریل آ کر کہیں گے بھی اس کو نکالو. تو دوزخ کا فرشتہ مالک کہے گا کہ دوزخ نے ایک کروٹ بدلی ہے, اس میں ہر چیز کو اس نے الٹا پلٹا کے پھینک دیا ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا وہ کہاں پڑا ہوا ہے. تو جبریل کہیں گے یا اللہ وہ مالک کو پتہ نہیں چل رہا وہ کہاں پڑا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ فلاں پتھر کے نیچے دبا پڑا ہے. میں نے پتھر بتایا تھا نا, پتھر کیا ہوتا ہے, جس کے نیچے پہاڑ بھی پگھل کے پانی بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہیں گے فلاں دوزخ کے کونے میں پتھر کے نیچے ہے. تو جبریل بھی اندر جائے گا اور وہ مالک بھی اندر جائے گا. وہ پتھر کو اٹھائیں گے تو نیچے منہ کے بل گرا پڑا ہوگا, اور اس کے اوپر آگ ہی آگ ہوگی, اور وہ زبان سے کہہ رہا ہوگا یا حنان یا منان. ایک دفعہ جبریل ہے کہ یا رسول اللہ آپ کو دوزخ کے سنوں کا سنیں کہ جہیم میں حاویہ میں منافق ہیں, جہیم میں مشرک ہیں,
सकर में साबी हैं, मजूस हैं, और सईर में मजूस हैं, लज़ा में यहूद हैं, हुतमा में ईसाई हैं। और कहकर जिब्रील चुप हो गए। तो आपने कहा और क्या? कहा जी आपसे शर्म आती, आपसे शर्म आती। कहने नहीं बताओ। कहा जहन्नुम में आपकी उम्मत है, नाफरमानी करते हुए जो मर गया तौबा किए बगैर। तो हमारे नबी बेहोश होके गिर गए और रोए जा रहे, रोए जा रहे, रोए, ना किसी से बात कर रहे, ना कलाम कर रहे, ना खाना खा रहे, रोए जा रहे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इजाजत मांगने गए तो आपने इजाजत, अंदर आने की इजाजत नहीं दी। सलमान फारसी इजाजत मांगने गए तो आपने अंदर आने की इजाजत नहीं दी। सलमान फारसी भाग के हजरत फातिमा के पास गए कि जाओ अब्बा की खबर लो। वो रो रो के उनका हाल बुरा है, किसी से बात नहीं कर रहे, खाना नहीं खा रहे। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दौड़ी हुई तशरीफ लाई, दरवाजे पे दस्तक दी तो आपने, चूंकि हजरत फातिमा से मोहब्बत बेपनाह थी, तो आपने फौरन इजाजत दे दी। अंदर आई तो कहा अब्बा जान क्या हुआ, क्या हुआ, मैं आप पे फिदा कुर्बान, आपका ये हाल क्यों बना है, क्या हुआ है? तो आपने कहा फातिमा मेरी बेटी, मुझे जिब्रील ने बताया है मेरी उम्मत के नाफरमान मर्द औरतों को जहन्नुम में जाना होगा। और आपने कितने नौजवान होंगे जो कहेंगे हाय हमारी जवानी पे करम में रहम करो, पर कोई रहम न खाएगा। कितने बूढ़े होंगे जो कहेंगे हमारे बुढ़ापे का रहम करो, कोई रहम न खाएगा। कितनी औरतें होंगी जो नंगी होकर जहन्नुम में फेंकी जाएंगी और उनके बालों की चोटियों से पकड़कर फरिश्तों को घसीट रहेंगे। वो कहेंगे हाय हाय हमारी बेपर्दगी, हम पर रहम करो। उन पर कोई रहम करने वाला नहीं होगा। मुझे ये खबर रुला रही है, बेकरार कर रही है। तो लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अनकरीब मौत पर ये सब कुछ खुल के सामने आने वाला है। अल्लाह ताला ने उसकी तैयारी के लिए हमें यहाँ भेजा है। हम आजाद नहीं हैं, अल्लाह इस कायनात का बादशाह है। जिंदगी मौत का निजाम बनाया और इज्जत और जिल्लत का निजाम बनाया, जन्नत और जहन्नुम का निजाम बनाया, अर्श फर्श जमीन आसमान चांद तारों का निजाम बनाया और दुनिया और आखिरत की सारी इज्जतों तक पहुंचाने के लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को रहबर बनाकर, हादी बनाकर क़यामत तक के आने वाले इंसानों के लिए रहबरी का तरीका देकर आपने मदीने मक्के की पहाड़ियों से आपको चांद बना के, सूरज बना के आपको तुलू फरमाया। और फिर क़यामत तक के लिए सूरज चमकता रहेगा, ये चांद चमकता रहेगा, न ये घटता है और न इस पर कोई गहन लगता है, न इस पर कोई दाग आता है, न इसमें कोई आग है। आप सारी दुनिया के मर्दों औरतों के लिए इज्जत का रास्ता लेकर आए, बुलंदी का रास्ता लेकर आए। मुशर्रब अल्लौन, यहाँ गाल गुलाबी थे। अज़ज्जल हवाजिब, ये भवें गोल थी। मिन गैर कर्न, बीच में बाल कोई न थे। अकनल अरनैन, नाक बारीक, यहाँ से उठा हुआ आगे से बारीक था। फी ऐनैहि दाज, आपकी आंख बड़ी मोटी और लंबी और सुर्ख डोरों से मुज़य्यन थी। अकहल, सुरमा लगा रहता था, बगैर सुरमे के सुरमे वाली। अहवर, सफेदी सफेद, अंजल, नूरानी और चमकती हुई दमकती हुई आंख थी। फी उनुक़िही सतअ, आपकी गर्दन लंबी थी। फी सौतिही सहल, आपकी आवाज में एक रोब था, एक कशिश, एक जादू, एक सहर, एक नगमा। जो सुनता था दीवाना ही हो जाता था, जो सुनता था दीवाना हो जाता था। अल्लाह ने आपकी आवाज में ऐसी कशिश रखी थी, आपके चेहरे पे ऐसा हुस्न रखा था कि देखने वाला जब देखता था तो देखता रह जाता था। वसीमुन कसीमुन थे। वसीम उस हसीन को कहते हैं जिसको देखने से आंख न भरती हो, तो हमारा नबी वसीम थे। और कसीम उसको कहते हैं जिसको जिधर से देखो हर तरफ से हसीन हो, आगे से पीछे से दाएं से बाएं से, हर तरफ से हुस्न ही हुस्न था। फी लिहयत ही कसा था, दाढ़ी आपकी घनी थी, सीने पर फैली हुई थी। बैदमा बैनल मन के बैन, कंधों के दरमियान फासला ज्यादा था। अरीज सदर, छाती चौड़ी थी। दकीक अल मसरबा, जिस्म पे बाल नहीं थे, सिर्फ छाती के दरमियान बालों का एक बारीक तार चलता था जो नाक पे आके खत्म हो जाता था। अनवर अल मुतजर्रद, जिस्म आपका चमकता, सूरज की तरह चमकता था। मसीह अल कदमैन, पांव ऐसे नर्म और नाजुक थे कि उन पर यूं लगता था जैसे तेल लगा हुआ। पानी जैसे ऊपर डालो ना, तेल लगे, पानी डालो तो पानी फिसल जाता है, तो आपके पांव पे जब पानी डालता था तो यूं फिसलता था जैसे तेल लगा हुआ हो।
اور آپ کی نظر میں ایسی کشش جب آپ نظر اٹھاتے تھے، نظر اٹھا کے آپ کی عادت اٹھانے کی نہ تھی، آپ ایسے آنکھ بھر کے نہیں دیکھتے، یوں دیکھتے تھے جیسے میں دیکھ رہا ہوں، یہ آپ کے دیکھنے کا انداز تھا، کنکھیوں سے ایسے آنکھ نہیں اٹھاتے تھے، کبھی کبھی ایسے آنکھ اٹھاتے تھے، جب آپ ایسے دیکھتے تھے پھر سورے کے سورے چپ اور یوں سر جھکا لیتے، پھر کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کے چہرے پر نظر ڈال سکے۔ صرف 2 آدمی اس وقت بھی آپ کو دیکھ سکتے تھے، ایک ابو بکر ایک عمر، اس کے سوا کوئی آپ کے چہرے پر نظر نہیں ڈال سکتا تھا۔ جس شخص کو اللہ نے ایسا حسن بخشا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑا سی رہی تھی، سوئی گر گئی، اندھیرا تھا، سوئی نظر نہیں آئی، اتنے میں ہمارے نبی اندر آئے تو آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی۔ ایسا خوبصورت، ایسا حسین۔ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹے، میرے محبوب کو دیکھی تو سینہ چیر کے بیٹھ جاتے۔ جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں 14ویں کا چاند آسمان پہ تھا، ہمارے نبی مسجد کے صحن میں تھے، آپ نے دھاری دار سرخ چادر اوڑھی ہوئی تھی، کبھی میں چاند کو دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا، مجھے آپ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے۔ ایسا حسن و جمال اللہ نے بخشا۔ اور شادی کس سے کر رہے ہیں؟ 40 سال کی عورت۔ آپ تو 15 سال کی لڑکی سے شادی کرتے، 40 سال کی عورت، اور جب عمر 50 سال گزر گئی تب جا کے حضرت خدیجہ فوت ہوئی، پھر 51 سال کی عمر میں حضرت سودا سے شادی کی، وہ بھی 40-45 سال کی تھی، پھر آپ نے 53 سال کی عمر میں جا کے حضرت عائشہ سے شادی فرمائی، اور اس کے بعد پھر ام سلمہ، پھر ام حبیبہ، اور پھر زینب بنت جحش، پھر زینب بنت خزیمہ، اور پھر جویریہ، اور پھر صفیہ، اور پھر میمونہ، پھر شادی کی قطار لگے، بڑھاپے میں شادیوں کے شوق چڑھ گئے تھے۔ مالی فی النساء من حاجہ، مجھے عورتوں کی کوئی خواہش کوئی نہیں ہے۔ یہ شادیاں تھیں عورتوں کو نمونہ دینے کے لیے، خدیجہ کے پیچھے بھی چلو گی تو جنت، صفیہ کے پیچھے چلو گی جنت، میمونہ کے پیچھے چلو گی جنت، ام حبیبہ کے پیچھے چلو، ام سلمہ کے پیچھے چلو، سودا کے پیچھے چلو، زینب کے پیچھے چلو، بنت جحش، بنت خزیمہ، جویریہ کے پیچھے، جیس کے پیچھے، فاطمہ کے پیچھے چلو، زینب کے پیچھے چلو، رقیہ کے پیچھے چلو، ام کلثوم کے پیچھے چلو، جس کے پیچھے چلو گی جنت کا دروازہ سامنے ہوگا۔ تو میرے بھائیو بہنوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کامل اکمل شریعت دے کر بھیجا۔ کسی نبی کی زندگی محفوظ نہیں، ہمارے نبی کی زندگی محفوظ موجود، پیدائش سے لے کر وفات تک ساری زندگی موجود ہے۔ اسی مہینے میں پیدا ہوئے، ربیع الاول کی 12 تاریخ، اپریل کی 22 تاریخ، اور انگریزی مہینوں کے سال کے لحاظ سے 571 عیسوی، اور ہمارے ہندی مہینوں کے لحاظ سے جیٹھ کے مہینے کی 1 تاریخ، اور 1 تاریخ جیٹھ کے مہینے کی 1 تاریخ سے 13 گھنٹے اور 16 منٹ گزر چکے تھے، اور پیر کی صبح کے 4:20 ہوئے تھے جب آپ دنیا میں تشریف لائے، اور 12 ہی ربیع الاول کو دنیا سے تشریف لے گئے۔ 7 جون تھا، 7 جون 12 ربیع الاول، آپ چاشت کے وقت میں آپ نے آنکھیں بند فرمائیں، اس وقت آپ کی عمر کے 63 سال اور 4 دن گزرے تھے، یہ محرم سفر کے لحاظ سے، اور 61 سال 2 مہینے اور 24 دن آپ کے گزرے تھے جنوری فروری کے لحاظ سے، اور 22,330 دن اور 6 گھنٹے آپ کے گزرے تھے سارے دنوں کے لحاظ سے۔ جس نبی کی اتنی تفصیل موجود ہو، وہ مقصد زندگی بچا کر گیا، بتا کر گیا، اور اسے محفوظ کر کے گیا، جو چلے گا کامیاب، جو نہیں چلے گا اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار کے ذلیل و خوار ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ نبی کا نسب نامہ محفوظ ہے، باپ دادا پردادا کے نام لکھے ہوئے ہیں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن عد بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداف بن یدلاف بن طابق بن جاحم
بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحش بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامق بن متوشالہ بن ادریس بن یارو بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام. عبداللہ سے لے کر آدم علیہ السلام تک 80 واقعے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے محفوظ موجود سلامت رکھے تاکہ کوئی یہ نہ کہے پتہ نہیں ہمارے نبی کی زندگی کیا تھی. لیلھا کنہارھا، ہمارا نبی وہ راستہ دے کر گیا ہے جس میں رات بھی روشن اور دن بھی روشن، یعنی ہمارے نبی کے بتائے ہوئے طریقے میں رات آتی ہی کوئی نہیں، رات آتی ہی کوئی نہیں. آپ نے آ کر عورت کو مقام بخشا. یہودیوں کے نزدیک عورت ایک ڈائن کو کیا کہتے ہیں؟ خوفناک بلا، چڑیل، روئی عورتیں ڈر جائیں گی. روئی یہودی کہتے تھے عورت روئی ہے، اور عیسائی کہتے تھے عورت شہوت کا آلہ ہے، استعمال کر کے پھینک دیا. اور عرب کے نزدیک عورت منحوس ترین چیز کی پیدا ہوتے ہی دفن کر دیا. کیسے کیسے لوگ. ایک شخص ہے کہ جی میں نے 70 لڑکیوں کو زندہ دفن کیا، میری بخشش ہو جائے. تو اسلام آیا اس نے عورت کا مقام دیا، بیان کیا انا خلقناکم من ذکر و انثی. سنو، عورت ہونا کوئی عیب نہیں، مرد ہونا کوئی بڑائی نہیں. تمہارا اللہ ہے جس نے مرد کو مرد بنایا، عورت کو عورت بنایا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تقوی پر آدمی عزت پاتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت. عورت کی کمی کو نکالا، پھر عورت کا جائیداد میں حصہ رکھا، کیونکہ عورت کا حصہ کوئی نہیں تھا جائیداد میں عرب کے نزدیک. جیسے آپ لوگ کھا جاتے ہو عورتوں کا حصہ، اور یہ ہمارے پنجابی بھی کھا جاتے ہیں، سندھی بھی، پٹھان بھی، سب ایک جیسے ہیں. سارا پاکستان پھرا ہے، میں نے کہیں نہیں دیکھا کوئی بہنوں بیٹیوں کو حصہ دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کے حصے کو ثابت کر کے ذکر کیا، للذکر مثل حظ الانثیین. للذکر مثل حظ الانثیین. عورت کو کتنا ملے گا؟ قرآن نے یہ سوال نہیں کیا. قرآن نے یہ سوال اٹھایا مرد کو کتنا ملے گا. مرد کو، جلے مرد کا حصہ ہے ہی کوئی نہیں. یا اللہ، اب مرد کا تو حصہ کیا ہے کچھ تو بتاؤ. کہ للذکر مثل حظ الانثیین. جتنا ہم 2 لڑکیوں کو دیتے ہیں اتنا ایک لڑکے کو دے دیا جائے. عورت کی جائیداد کو ثابت کیا، مرد کی جائیداد کو اس پر قیاس کیا. میاں بیوی کا حق آیا تو اللہ نے عورت بیوی کے حق کو پہلے بیان کیا، مرد کے حق کو بعد میں بیان کیا، اور کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. بے شک مرد کا درجہ بڑا ہے، لیکن عورت کا حق ہے تم پر جیسے کہ تمہارا حق ہے عورت پر. عورت کے حق کو پہلے بیان کیا، مرد کے حق کو بعد میں بیان کیا. یہ کس لیے ہے کہ عورت گھر چھوڑ کے آتی ہے، مرد نہیں گھر چھوڑتا. لڑکی ماں چھوڑ کے آتی ہے، لڑکا نہیں چھوڑتا. لڑکی بہن چھوڑ کے آتی ہے، بھائی چھوڑ کے آتی ہے، باپ چھوڑ کے آتی ہے، اور اپنا گھر چھوڑ کے آتی ہے، آنگن اور اپنا بستر چھوڑ کے آتی ہے، سہیلیاں چھوڑ کے آتی ہے. جب وہ پردیش میں آتی ہے، سسرال کے گھر میں آتی ہے، تو ماں کی جدائی کا زخم، باپ کی جدائی کا زخم، بھائی کی جدائی کا زخم، بہن کی جدائی کا زخم، اپنے گھر کی جدائی کا زخم، اپنے کمرہ، اپنی ساتھیوں سہیلیوں کی جدائی کے زخم لے کر آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو کہا عاشروہن بالمعروف. تمہارے ذمے ہے اس کو اتنی محبت دو، اتنی محبت دو کہ یہ ماں کی، باپ کی، بھائی کی، بہن کی، سہیلیوں کی محبت بھول جائے. پر ظلم و ستم ہے، بیوی کو نوکر سمجھا جاتا ہے. بات بات پہ اس کو ذلیل کرنا، مارنا. کوئی جانور ہے جس کو مارا جائے؟ کوئی جانور ہے؟
ہمارے نبی نے فرمایا سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں سب سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا دنیا کی سب سے بہترین چیز نیک عورت ہے، نیک بیوی۔ الدنیا کلھا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحة، دنیا کی سب سے بہترین دولت نیک بیوی ہے۔ اے ہے تو اب جب وہ بیچاری گھر میں آتی ہے تو سسر الگ حکمران، ساس الگ حکمران، خامد الگ حکمران، بہنیں الگ حکمران، وہ نوکر بن کے پس جاتی ہے، گھٹ گھٹ کے وہ سینہ اس کا پھٹتا ہے، نہ آہ کر سکے، نہ فریاد کر سکے، نہ سنا سکے، نہ بتا سکے۔ سسر کا الگ ڈنڈا، ساس کا الگ ڈنڈا، خامد کا الگ ڈنڈا، خامد کی بہنوں کا الگ ڈنڈا۔ یہ زندگی میرا نبی سکھا کر نہیں گیا تھا، یہ معاشرت میرے نبی نے نہیں بتائی تھی۔ اللہ نے تو عورت کے ذمے خامد کی روٹی پکانا نہیں لکھا، ذمے کوئی نہیں، پکائے تو اس کا احسان ہے، ذمے نہیں، حقوق میں شامل نہیں۔ خامد کے لیے روٹی پکائے، خامد کے لیے چائے پکائے، یہ محبت میں ہے۔ عاشروہن بالمعروف، اس سے محبت کرو تو سب کچھ قربان کر دے گی۔ یا انجشت قواریر، اللہ تعالیٰ کے نبی نے عورت کو شیشے سے تشبیہ دی، شیشے سے دو وجہ سے۔ ایک جیسے شیشہ نازک ہوتا ہے، تھوڑی سی ٹھیس پہنچے تو ٹوٹتا ہے، ایسی عورت کمزور دل کی بنائی گئی ہے۔ تو اللہ نے کہا جیسے شیشے کو سنبھال کے رکھتے ہو اسے سنبھال کے رکھو۔ دوسری وجہ تشبیہ کیا ہے کہ شیشہ دنیا میں ایسی دھات ہے جو ٹوٹ جائے تو جڑتا نہیں، شیشہ ٹوٹے پھر نہ جڑے گا، یہ چور ہو نہ جڑ سکے گا۔ تو دوسری تشریح یہ ہے کہ یہ کمزور دل کی ہے، اس کا دل ایک دفعہ ٹوٹ جائے پھر ساری زندگی نہیں جڑتا۔ تو جو اس کو ڈنڈے سے چلائے گا ساری زندگی نوکر بن کے گزار دے گی، بیوی بن کے نہیں گزارے گی، اور جو اس سے محبت دے گا تو سب کچھ قربان کر دے گی، فدا ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی محبت کرتے تھے حضرت عائشہ سے، کیونکہ بہت عمر کا فرق تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ادھر کو پیالہ اٹھاتی پینے کے لیے، میں یہاں ہونٹ لگائے جب رکھتی تھی تو ہمارے نبی پیالہ اٹھاتے، جہاں حضرت عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ رکھ کر پیتے تھے۔ اور عرب میں دستور تھا، گوشت جو کھاتے تھے نا وہ کھڑا گوشت ہوتا، ایسا گلا ہوا نہیں ہوتا تھا کہ بالکل ہاتھ لگائیں تو ٹوٹ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے تو میرے کمزور ہیں، ہم تو پریشر کوکر کا گلا ہوا بھی کھائیں تو بھی ہضم نہیں ہوتا، تو وہ گوشت ایسا ہوتا تھا ذرا کھڑا ہوتا تھا، تو اس کو دانتوں سے کاٹ کے کھاتے تھے، نحشن دانت سے کاٹتے ہوئے کھاتے تھے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ بوٹی اٹھاتی اور اس کو دانت سے کاٹ کے نیچے رکھتی، تو ہمارے نبی بوٹی وہی اٹھا کر جہاں سے اما عائشہ نے دانت سے کاٹا ہوتا تھا وہیں دانت لگا کے کاٹتے تھے۔ یہ محبت کرنا سکھایا، بیوی کے منہ میں لقمہ دینا عبادت بتایا، صدقہ بتایا۔ ایک نوجوان ہے، کہا جی میری بیوی سے بڑی لڑائی رہتی، کیا کروں؟ میں نے کہا ابھی گھر جاؤ اور ایک لقمہ بنا کے روٹی کا اس کے منہ میں ڈال دو، لڑائی ختم ہو جائے۔ اچھا جی۔ تو اگلے ہفتے بعد میں نے فون کیا، میں نے کہا بھائی کیا ہوا، عمل کیا اس پر؟ کہا جی شرم آتی ہے۔ میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ جو حرام، سب سے زیادہ شیطان خوش ہوتا ہے میاں بیوی کو لڑا کر، دو باتوں پر شیطان سب سے زیادہ شاباش دیتا ہے۔ کوئی طالب علم حاصل کرنے جا رہا ہو دین کا اور کوئی شیطان اس کو وہاں سے ہٹا دے تو جب اس کی کارگزاری ہوتی تو بڑا شیطان سب سے زیادہ سمجھتا تو نے اچھا کام کیا، اور کوئی شیطان میاں بیوی کو آپس میں لڑا دے اور شام کو جب کارگزاری ہوتی ہے تو وہ آ کر کہتا ہے کہ میں میاں بیوی کو لڑا کے آیا ہوں، کہتا تم کام کر کے آئے ہو۔ اور میں نے کہا اللہ کے بندے لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی تم؟ چلو ابھی چلو، میں 15 منٹ بعد پھر فون کروں۔ 15 منٹ فون کیا، ہاں بھائی کیا ہوا؟ کہا جو تو معاملہ ہی بدل گیا۔ کیسے بدل گیا؟ کہ میں نے جو لقمہ منہ میں ڈالو اس کی ساری لڑائی ختم ہو گئی۔ اس نے کہا تمہیں یہ کس نے پٹی پڑھائی؟ انہوں نے کہا مولوی طارق جمیل نے پڑھائی۔ کہ اللہ تجھے ایسے مولوی ہمیشہ ٹکراتے رہے۔
جو تمہیں گھر کی زندگی گزارنے کا طریقہ بتائیں. ابھی لاہور کا ایک بڑا تاجر ہے, اس نے ہماری جماعت کے ساتھ کچھ 3-4 سے روزے لگائے. تو آخری سے روزے میں کہنے لگا کہ میری بیوی مجھے کہہ رہی تھی کہ تو نے ہر مہینے 3 دن مولوی طارق جمیل کے ساتھ لگانے ہیں, کیونکہ ہر دفعہ جب تو آتا ہے تو اچھا خامد بن کے آتا ہے, پہلے سے اچھا خامد بن کے آتا ہے. تو بھائیو, گھر کی معاشرت ہماری برباد ہے. ہاں, گھر میں ہر کوئی گلگتی طریقے اپناتا ہے, حضور کی شریعت کوئی نہیں اپناتا, چاہے کوئی مولوی ہو, چاہے کوئی تبلیغی ہو, اور چاہے کوئی افسر ہو, اور چاہے کوئی غریب ہو, چاہے کوئی امیر ہو. جب وہ 4 دیواری میں آتا ہے تو وہ گلگتی بن جاتا ہے. پھر وہ نہ عالم رہتا ہے, نہ وہ تبلیغی رہتا ہے, نہ وہ حاجی رہتا ہے, نہ وہ پرہیزگار رہتا ہے, وہ گلگتی بن جاتا ہے, گلگتی. اور اللہ کے نبی کے ہاں گلگت کی کوئی رعایت نہیں. پنجابی طریقے حرام, گلگتی طریقے حرام, پٹھانی, بلوچی, سندھی, مکرانی طریقے یہ سب مردود ہیں. وہاں صرف ایک ہی طریقہ چلتا ہے, وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. جو اپنا کے آئے گا زندگی بنائے گا, جو نہیں اپنائے گا اللہ کے ہاں مردود ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا عاشروہن بالمعروف, عورت کا مقام مت, ان سے اچھا سلوک کرو. یہ گھر بار چھوڑ کے آئی ہیں, ماں بہنیں چھوڑ کے. آخری خطبے میں آپ نے عورتوں کے حقوق پر مفصل بیان فرمایا, لیکن ہماری معاشرت ٹوٹ چکی, عورت کو خامد کے مقام کا نہیں. یہ تو ایک طرف کی بات بتائی, دوسری بات بھی تو سن. ایک عورت آئی کہ یا رسول اللہ, خامد کا میرے اوپر کیا حق ہے, میرے خامد کا میرے اوپر کیا حق ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا, تیرے خامد کے جسم میں پیپ پڑ جائے, سارے جسم پہ زخم ہو جائیں, سارا جسم سر سے پاؤں تک زخمی ہو, ہر زخم میں پیپ, وہ گندا سفید پانی پڑ جائے, اور تو اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخم صاف کرے تو بھی تو اپنے خامد کا حق ادا نہیں کر سکی. ہاں, بیوی کے روپ میں ماں کا روپ آ گیا تو اللہ نے اور حکم بڑھا دیے, اور اللہ کے نبی نے اور حکم بڑھا دیے اور کہا بالکل ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما, اپنی ماں کے سامنے, باپ کے سامنے اف نہ کرو. اف کیا سے یہ اون جو ہے یہ بھی عمل کو برباد کر دیتی. جب ماں بن جائے تو قدموں کے نیچے جنت کو باندھ دیا گیا. آپ نے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے موسیٰ, جو میرا فرما بردار ہو اور ماں باپ کا نافرمان ہو تو میں اس کو نافرمان لکھوں گا اپنے دفتر میں, اور جو میرا نافرمان ہو اور ماں باپ کا فرما بردار ہو تو میں اپنے دفتر میں اس کو فرما بردار لکھوں گا. حضرت علقمہ صحابی ہیں اور کلمہ نہیں پڑھا جا رہا, موت آ چکی ہے. بیوی نے پیغام بھیجا, علقمہ مر رہے ہیں, کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. آپ نے کہا والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ کہا جی ماں زندہ ہے. کہا اس کا کیا حال ہے؟ کہا جی وہ ناراض ہے. آپ نے حضرت علقمہ کی ماں کو پیغام بھیجا, میرے پاس آؤ گی کہ میں آ جاؤں؟ کہا یا رسول اللہ میں خود آ جاتا. تو حاضر ہوئی. آپ نے کہا علقمہ کو معاف کر دے. کہا یا رسول اللہ میں معاف نہیں کروں گا, میں معاف نہیں کروں گا. کہ تمہیں شکایت کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی شکایت نہیں, بہت نیک تھا, نمازی, پرہیزگار, تہجد گزار, اور میرا گستاخ تھا, مجھ سے بدتمیزی کرتا تھا, میں اسے معاف نہیں کرتا. تو آپ نے کہا بلال جاؤ لکڑیاں اکٹھی کرو, اس کو آگ لگا دو. تو ان کی ماں کہنے لگی یا رسول اللہ کیا میرے بیٹے کو جلایا جائے گا؟ کہاں, تو معاف نہیں کرے گی تو اللہ جلائے گا. تو ہماری آگ تو اللہ کی آگ سے بہت تھوڑی ہے, تو اگر معاف نہیں کرے گی نہ اس کا روزہ قبول ہے, نہ نماز قبول ہے, نہ صدقہ قبول ہے. کہا یا رسول اللہ میں سب کو گواہ بناتی ہوں, میں نے معاف کیا. جو ہی معاف کیا تو آپ نے پیغام بھیجا تو پتہ چلا کہ علقمہ نے کلمہ پڑھا اور فوت ہو گیا. پھر آپ ان کے جنازے میں شریک ہوئے, دفن میں شریک ہوئے. پھر آپ نے فرمایا جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس پہ اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, زمین آسمان کی لعنت, نہ اس کی نماز قبول, نہ اس کا روزہ قبول, نہ اس کا صدقہ قبول. جب ماں کا روپ دھارا عورت نے تو اللہ نے مقام اور بڑھا دیا. بیٹی کے روپ میں آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دیں یا 2 بہنیں دیں, 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں, وہ ان پہ خرچ کرتا رہا
اور ان کو پالتا رہا. پھر ان دونوں کی شادیاں کی، ان کو ڈولی میں بٹھایا، اس کو گھر پہنچایا. پھر شادی کے بعد بھی اس پہ خرچ کرتا کرتا اگر مر گیا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی. تو گلگت والے کیا کرتے ہیں، وہ اس کا حق ہی نہیں دیتے. خرچ کرنا تو کیا ہے، اس کا اصل حق ہی مار کے بیٹھ جاتے ہیں. سارا حلال حرام ہو گیا. تو میرے بھائی اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے عورت کو مقام دیا، اسے گھر میں بٹھایا، خامد کے ذمے کا کما کے لاؤ. اور بتاؤں، آپ نے کہا سب سے بہترین خرچ وہ ہے جو آدمی اپنی بیوی اور بچوں پہ کرتا ہے. سب سے افضل خرچ وہ ہے جو آدمی اپنی بیوی اور بچوں پر کرتا ہے. اور سب سے پہلے نامہ اعمال میں جو تولا جائے گا سب سے پہلے نامہ اعمال میں جو تولا جائے گا، آدمی کا اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ اچھا سلوک تولا جائے. ہمارے نبی نے فرمایا جب بھی گھر واپس آؤ تو گھر والوں کے لیے ہدیہ لے کر آؤ، اور کچھ نہ ملے تو پتھر ہی اٹھا کے لاؤ، خالی ہاتھ مت گھر آؤ. کتنے خوبصورت زندگی کے اصول ہیں. بھائی کوئی پتھر اٹھا کے لے جاؤ. پتھر اٹھانے کا مطلب یہ نہیں کہ تم گلگت میں سے باہر پتھر اٹھا کے واقعی پتھر لے کے آ جاؤ، اور کوئی شہتوت لے کے آ جاؤ جو تمہارے یہاں سستی چیز ہے، خوبانی لے کے آ جاؤ، کوئی نہ کوئی چیز لے کر گھر آؤ. اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے دل جڑ جاتے ہیں، اس سے دل قریب ہو جاتے ہیں. محبت کرنا سکھایا جا رہا ہے، محبت کے اصول بتائے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو گھر بٹھایا، مرد کو باہر سے کما کے لاؤ، چار دیواری کا پابند بنایا. تو عورت کے ذمے ہے کیا پھر؟ گھر بیٹھنا ہے، صرف بچے پیدا کرنا ہے؟ نہیں، عورت کے ذمے ہے نسل کو تیار کرنا، ایک ایسی نسل تیار کرنا جو اللہ اس کے رسول کے غلام ہو، جو اللہ اس کے رسول کے حکموں کی پابند ہو. سارے کاموں سے فارغ کر کے گھر بٹھایا کہ ان کو ایمان سکھاؤ، ان کو تقوی سکھاؤ، اللہ رسول کا تعلق سکھاؤ، اللہ پہ مر مٹنا سکھاؤ. یہ سبق ہے جو ماں کے ذمے ہے اولاد کو سکھانا. اور آپ کو ترغیب دے رہا ہوں، یہ جو تبلیغ والے ہیں بڑے ہی خوش ہوتے ہیں. تو وہ کہتا ہے میرے بابا بہت اچھے ہیں، میرے بابا بہت اچھے ہیں. مجھے کیوں اچھے ہیں؟ کہا میرے لیے کھلونے لاتے ہیں. اب اگر میں کھلونے نہ لاؤں تو پھر یہ بول اس کے منہ سے نہ نکلے گا، یہ اس کی خوشی کا بول ہے. میرا بابا بہت اچھا ہے تو میرے لیے کھلونے لاتا ہے. اسماعیل کہہ رہے ہیں یا ابت، یا ابت، یہ لفظ یا ابت کو میں اب بھی واضح کرنے میں ناکام ہو رہا ہوں. یہ لفظ وہاں بولا جاتا ہے جہاں بولنے والے کے اندر میں سرور بھر چکا ہو، خوشیاں بھر رہی ہوں. جیسے اسماعیل کو منزل مل گئی، جیسے کھلونا مل گیا، جیسے بڑی دولت مل گئی، جیسے بہت کچھ ملے گا. کہہ رہے میرا بابا، میرے بابا، یا ابت، میرے بابا. افعل لفظ فا بھی بیچ میں نہیں آیا، ثم تو دور کی بات ہے، لفظ فا بھی بیچ میں نہیں آیا. اور بیوی کیا عجیب زبان ہے، ابھی کرو، فوراً کرو، فوراً، میری منزل مجھے مل گئی. ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تو بڑا خوش ہو گیا، یہ کیا بات ہے؟ یہ ابن قدامہ المقدسی نے یہ روایت نقل کی ہے جو اسی یا اباتے کی تفسیر بن رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام کا بچے تو بڑا خوش ہو گیا، کیا بات؟ تو اسماعیل علیہ السلام کا خوشی کا مقام نہیں، خوشی کا مقام نہیں. دنیا چھوٹے گی تو اللہ جنت دے دے گا، ماں باپ چھوٹیں گے تو اللہ اپنا آپ دے دے گا. اللہ آپ سے بہتر، جنت دنیا سے بہتر. پر اپنا کرتا اتارا، کرتا یعنی کہ ہاں میری ماں کو بڑا دکھ ہوگا تو یہ میرا کرتا لے لیں، یہ کرتا میری ماں کو دے دیں، اور آپ اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کے دفن کر دیں. عورت کو گھر میں فارغ بیٹھنے کا حکم نہیں ہے کہ صرف صفائیاں کرے اور برتن دھوئے، چائے پکائے، کاوے پکائے، روٹیاں پکائے. نہیں، نسل بنائے، نسل. کیا کہہ رہے ہیں؟
یہ کرتا میری ماں کو دے دینا، جب کبھی اسے میری یاد ستائے گی تو میرا کرتا دیکھ کے تسلی پائے گی، اور اپنے کرتے میں مجھے آپ کفن دے دیں، اور اپنے میرے ہاتھ بھی باندھ دیں، پاؤں بھی باندھ دیں، کہیں میرے ہاتھ پاؤں کی رگڑ سے آپ کو تکلیف نہ پہنچے، مجھے الٹا لیٹائیں تاکہ نظروں سے نظریں ٹکراتے ہوئے کہیں ہاتھ کانپ نہ جائے، اور نیچے سے چھری چلائیں۔ یہ بیٹا باپ کو وصیت کر رہا ہے۔ بیٹے کی عمر ہے 6 سے 8 سال۔ ابن السلام نے ہاتھ پاؤں باندھے، الٹا لٹایا، اپنے گھٹنے کو اس کی کمر پر رکھا، ایسے کمر پہ رکھا، اس کو بالوں سے پکڑ کے اوپر اٹھایا، اور ایسی درد بھری فریاد ہے جو پتھروں کو پگھلا دے گئے۔ میرے مولا، اگر تو مجھ پہ ناراض ہو گیا تھا کہ اسماعیل کا خیال میرے دل میں جگہ پکڑ گیا تھا، تو آج اس قربانی پر اپنی ناراضگی کو دور کر دے، اور اگر یہ تیرا کوئی امتحان تھا کہ تو مجھے پرکھنا چاہتا تھا تو مجھے آج اس امتحان میں کامیاب کر دے، اور بسم اللہ کہہ کے چھری کو چلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام بیچ میں حائل ہو گیا، چھری رہی، گردن رہی، اللہ نے کٹنے کا حکم واپس لے لیا۔ کاٹنا تو بڑی بات ہے، چھری نشان بھی نہ ڈال سکی۔ 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ چلا عاجز آ گئے، نہ چلنا تھا نہ چلی، کہ اوپر والا کہہ رہا ہے نہیں، صرف دیکھ رہے تھے۔ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین۔ ہاں دیکھ لیا ہے میرے بھائیوں بہنوں، یہ ماؤں کا کام ہے، اس پہ لانا ہے، ماؤں کے ذمے ہے اس پہ لانا۔ دین ایک مسلسل محنت سے آتا ہے، جیسے روزانہ روٹی کھاتے ہیں، ایک وقت نہیں 3 وقت کھاتے ہیں، روزانہ سوتے ہیں، تب جسم کا نظام چلتا ہے۔ ایمانیات کو روزانہ غذا چاہیے، کبھی نماز کی شکل میں، کبھی تلاوت کی شکل میں، کبھی ذکر کی شکل میں، کبھی دعا کی شکل میں، کبھی تعلیم کی شکل میں، کبھی تہجد کی شکل میں۔ تو ہمارے گھروں میں ذکر ہو، تلاوت ہو، تعلیم ہو، تہجد ہو، آپس میں میاں بیوی بچے بہن بھائی مل کے بیٹھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سنا جائے، سنایا جائے، آپ کی سیرت پاک کو سنا جائے، سنایا جائے، رشتے ناتوں کا تقدس بحال ہوگا۔ کوئی پیسہ رکھا ہوا تو اس کی زکوٰۃ دی جائے، کوئی عورتوں کے پاس زیور ہوتا ہے اس کی زکوٰۃ دی جائے، اور اس معاشرت میں ایک عمل جو میں نے بیچ بیان میں بھی کہا تھا، غیبت سے بچا جائے، اوروں کی کمیاں اچھالنے سے بچا جائے، بہتان باندھنا۔ طبرانی نے ایک روایت نقل کی ہے، قذف المؤمن یہدم عمل 100 سنۃ، نیک عورت پہ کوئی بہتان لگا دے تو اس کے 100 سال کی نیکی اللہ برباد کر دیتا، 100 برس کی نیکیاں برباد کر دیتا۔ تو غیبت سے اس کی ابتدا ہوتی، چغلی سے ابتدا ہوتی، تو اپنی زبان کو اس سے روکا جائے۔ اگر ہم کسی کی اچھائی نہیں بیان کر سکتے تو برائی بھی بیان نہ کریں، نہ سنے نہ کریں۔ میں نے رات بھی بتایا، روزانہ بتا رہا ہوں، مسلمان کو ماں بہن کی گالی دینا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ بیت اللہ کو توڑ دینا چھوٹا گناہ ہے، اور کسی مسلمان مرد عورت کو ماں بہن کی گالی دینا بڑا گناہ ہے۔ اس کا رواج پڑا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے گالیاں نکالتے ہیں، سمجھایا کسی نے، بتایا کسی نے، تو اپنی زبان کا بول میٹھا کرو بھائیو بہنوں، اللہ اس زبان کے بول کی بڑی قیمت لگا، تو اس کی اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، ہر مہینے اللہ کی راہ میں نکلیں، جماعت میں سے روزہ ہوگی تو بعد میں ہو جائے گا۔ اچھا بھی دعا کرو۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله، وفل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ یا اللہ ہم سب کو تو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں، بڑے قصور کیے ہیں،
یا اللہ آج اپنی رحمت سے سارے معاف کر دے. یہ اتنا مجمع مرد عورت کا تیرے دربار میں بیٹھا ہوا ہے، وفد بن کے آیا ہے، تیرے غلام، تیرے نوکر، تیری باندیاں، یا اللہ تیری کنیزیں، ہم سب میرے مولا تیرے دربار میں اجتماعی طور پر اپنی طرف سے اور پوری امت کی طرف سے معافی مانگتے ہیں. تو ہم سب کو معاف فرما دے. یا اللہ جو تو نے تربیت کا سلیقہ حضرت ہاجرہ کو عطا فرمایا، وہ تربیت کا سلیقہ ہماری عورتوں کو بھی عطا فرما دے. اے مولا تو نے یہ ہمت اور حوصلے اماں ہاجرہ کو عطا فرمائے، اور جیسے انہوں نے اپنے بچے کو اس رخ پہ اٹھایا تو اپنی گردن پہ چھری چلانے کے لیے بھی تیار ہو گئے. اے مولا کریم یہ ہمت، یہ حوصلے، یہ حکمت، یہ بصیرت تو ہماری عورتوں کو بھی نصیب فرما دے. وہ ولولہ، وہ جذبہ جو تو نے حضرت اسماعیل کو عطا فرمایا، وہ جذبہ ہمارے بچوں کو بھی نصیب فرما دے. یا اللہ تو ہی اصل ہادی ہے، ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے بھر دے. اگر تو نے ہمارے دفتر کھول لیے، اگر تو نے ہماری کاپی کھول لی، یا اللہ ہم ذلیل ہو جائیں گے. یا اللہ اوپر سے ہی دستخط کر دینا. یا اللہ ہماری کاپیاں نہ کھولنا میرے مولا، ورنہ ہم سے بڑا ناکام کوئی نہ ہوگا. اے مولا قیامت کے دن لوگ بڑے اچھے عمل لے کر آئیں گے. رابعہ بصری جیسی عورتیں رات کی تہجد اور رونے لے کر آئیں گی، ہماری عورتیں رات کی غفلت لے کر آئیں گی. اے مولا ہم آج کے نوجوان، آج کے مرد، آج کی دنیا کے مسلمان دن کی رات کی گناہوں کی سیاہیاں لے کر آئیں گے، اور پہلے مسلمان دن کے رات کے نورانی اعمال لے کر آئیں گے. اے مولا کریم ہمارا حال کیا ہوگا؟ فقیر بادشاہوں میں بیٹھ جائے، وہ مرنے کے قریب ہو جاتا ہے. معاشر کے میدان میں اتنے بڑے بڑے نیک مرد عورتوں کے سامنے مولا ہم تو کھڑے بھی نہیں ہو سکیں گے، نظر نہیں اٹھا سکیں گے. یا اللہ اس دن موت بھی کم وقت مر جائے گی، وہ بھی تو نہیں ہوگی جو خاتمہ کر دیتی. چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی، پہاڑ کوئی نہیں، دامن کوئی نہیں، غار کوئی نہیں، کھلے میدان میں تیرا سامنا ہوگا. ذرا کرم فرما دے، ان سارے بہن بھائیوں کو جزا دے، ان کو بہتر صلہ دے، ان کا آنا ان کی دنیا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا دے. ان کے گھروں میں، ان کے در و دیوار میں، ان کی دکانوں میں یا اللہ تو محبتیں، برکتیں نازل فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم. آمین برحمتک یا رحمت. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب گلگت میں بیان فرما رہے تھے. تاریخ 16/5/2004. موضوع رابعہ بصری اور آج کی عورت. ہم اس کیسٹ کو ریلیز کرنے میں مدنی ریکارڈنگ کمپنی کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں. کیسٹ اور سیڈیز ملنے کا پتہ: مدنی ریکارڈنگ کمپنی، فاطمہ پلازا، دکان نمبر 3، بلاک نمبر 7، فیڈرلی ایریا، نس تبلیغی مرکز، مدنی مسجد، کراچی. فون 633360. شکریہ.